غصہ تیری زندگی کی خوشیوں کا قاتل ہے۔ غصہ 2-3 منٹ کے لیے ہی ہوتا ہے، جب انسان کی عقل پہ وہ پردے ڈال دیتا ہے، اور وہ غصہ ختم ہونے کے بعد جب انسان حقیقت کی دنیا کے اندر واپس پلٹتا ہے تو وہ لمحے بڑے دردناک ہوتے ہیں اس کے لیے۔ زندگی کی ساری خوشیاں اس وقت وہ چھین چکا ہوتا ہے۔ آئے روز ارد گرد آپ دیکھتے ہیں اس غصے نے کتنی زندگیوں کو نگل لیا۔ آئے روز کہیں نہ کہیں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت عام ہو رہی ہے بازاروں کے اندر، اور اس کی کوئی بڑی وجہ نہیں ہوتی۔ تو گاڑی میری گاڑی سے آگے کیسے ہو گئی، میں پیچھے کیسے رہ گیا، میری سواری تو لے گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور بات ہاتھا پائی تک اور پھر جا کے قتل تک بات پہنچتی ہے۔ برداشت نام کی کوئی چیز ہمارے اندر رہی ہی نہیں ہے۔ عام گلی بازاروں کے اندر تھوڑی سی بات کسی کے ساتھ کر کے دیکھیے تو آگے سے ایسا جواب ملتا ہے، ہر بندہ غصے سے بھرا ہوا ہے۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے سب کو کہ ہر ایک کے اندر اتنا غصہ کیوں بھرا ہوا ہے۔ یہ غصہ انسان کی زندگی کی ساری خوشیاں چھین لیتا ہے اکثر اوقات۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے، محبوبہ کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے یار غصہ نہ کر۔ اس نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی یہ بات تو ٹھیک ہے، میں غصہ نہیں کرتا، لیکن کوئی اور نصیحت مجھے کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، کہا تو ہے نا کہ غصہ نہ کر۔ وہ بار بار آپ سے پوچھتا رہا اور بار بار پیارے نبی اس کو یہی بات بتاتے رہے کہ غصہ مت کریو۔ یہ غصہ انسان کی زندگی کے اندر بہت سارے فساد لے کر آتا ہے۔ اب اللہ کے قرآن کی طرف دیکھیے تو اللہ رب العالمین نے جو جنت کی وسعت کا جب ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو وسیع جنتیں ہیں وہ میں نے متقین لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ رب متقین لوگ کون ہیں؟ فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حالات جیسے بھی ہوں، تنگی ہو، خوشحالی ہو، ہر حال میں اللہ کا حق نہیں بھولتے، رب کے راستے کے اندر اپنی حسب توفیق مال خرچ کرتے رہتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ اس غصے کو تو نے پینا ہے، جس طرح کڑوی دوائی کو پیتا ہے، ایک ایک گھونٹ جب اندر اترتا ہے تو گلے سے معلوم پڑتا ہے کہ دوائی کہاں کہاں سے جا رہی ہے، ایسے تو نے غصے کو پینا ہے۔ بہت کڑوا گھونٹ ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس غصے کو پینا۔ اسی لیے تو رب العالمین نے اس غصے کو پینے کی وجہ سے جنتوں کی وسعت کا ذکر پہلے کیا ہے، وسیع جنتیں، اور پھر اس کے ساتھ والکاظمین الغیظ کا ذکر کرنا قرآن پاک کی خوبصورتی کہہ لیجئے اس کو، قرآن پاک کا لسانی معجزہ اس کو کہہ لیجئے کہ جہاں پہ بڑی وسیع جنتوں کا ذکر ہوا ہے وہاں پہ بڑے ظرف کی بات ہوئی ہے، اس لیے کہ غصے کو پی جانا یہ ہر ایک بندے کے بس کے اندر نہیں ہوتا۔ بڑے کمال کی بات ہوتی ہے جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کو پی لیتا ہے۔ والعافین عن الناس، ایسے عالم میں جب انسان کا نفس یہ ابھار رہا ہے کہ اگلے کی تو جان لے لے، اس کو تو مار، اس کو تو گالیاں دے، کچھ بھی کر، ایسے عالم میں جب تیرا نفس بفرا پڑا ہے اور تیرے اندر غصہ اتنا زیادہ بھرا ہوا ہے کہ تیرے دل کی دھڑکنیں بڑے عروج پر ہیں، تیرے دماغ پہ ایک خاص قسم کا بوجھ ہے اور تجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، غصہ ہی غصہ ہے، اور اس غصے کو تو اس وقت اگر پی جاتا ہے تو یہ بڑے ظرف کی بات ہے۔ اللہ نے اس کام کی تعریف کی ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ غصے کے عالم میں کسی کو معاف کرنا یہ ہوتی ہے اصل معافی۔ یہ نہیں ہے کہ انسان غصہ کرے، گالیاں دے، سارے کام کر کے اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو تو پھر کہے یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب مجھے معاف کر دے، یا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ نہ،
یہ اس وقت معاف کرنا نہیں ہوتا. معاف کرنا تب ہے جب تیرا غصہ بڑے عروج پر ہے، تیرا جسم کے اوپر کپ کپی تاری ہے، تیرا جسم غصے سے کانپ رہا ہے. ایسے عالم میں تو کسی کو اگر معاف کرے گا تو یہ ہوتا ہے اصل معاف کرنا. اس طرح سے اگر تو کسی کو معاف کرے گا تو واللہ یحب المحسنین، ایسا پیارا انسان، اس سے اللہ محبت کرتا ہے. جسے اللہ محبت کرے اس کی عظمتوں کے کیا کہنے، اس کی شان رفعت اور بلندی کے کیا کہنے. تو غصہ پی جا، تو لوگوں کو معاف کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. تو یہ غصہ جو ہے انسان کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے، سیکھنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے ایسے حالات کے اندر. وگرنہ انسان سے اس وقت اس غصے کے عالم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ ٹھنڈا پڑتا ہے نا، انسان واپس حقیقت کی دنیا میں واپس آتا ہے. جب اس کے سامنے اس غصے کے عالم میں کوئی آدمی مر چکا ہو، یا کسی کو وہ انسان تکلیف دے چکا ہو، کوئی دکھ پہنچا چکا ہو، واپس جب حقیقت کی دنیا میں آئے گا تو بڑا نادم ہوگا، بڑا پشیمان ہوگا، یار بہت بڑی غلطی کر بیٹھا، جذبات میں آ کے میں یہ بات کہہ گیا یا یہ میں کام کر گیا. لیکن اس وقت کے پھر وہ ندامت پھر کسی کام کی نہیں ہوتی. سارا کچھ تو وہ برباد ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد کی ندامت کس کام کی. تو پھر یہ جو چیز ہے، اندر کے جو جذبات ہیں، یہ تیرا غصہ ہے، اس کو کنٹرول کرنا سیکھ، کہ زندگی کا یہ ایک بہت بڑا راز ہے. وگرنہ اللہ کے نبی اپنے صحابی کو بار بار یہی بات کیوں کہتے کہ تو یہ غصہ نہ کیا کر. اب کچھ تو بات ہے نا اس بات کے اندر کہ غصہ نہ کیا کر، اس کے اندر زندگی کا راز ہے، تیری خوشیاں اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں، ساری زندگی کا سکون اس بات کے اندر ہے. کہ غصہ تیرا 2-3 منٹ کا ہوگا، اس کو تو اس وقت کنٹرول کر لے گا، اس کو پی لے گا نا، تو بعد کے اندر تیری جو ہے وہ واپس جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو تیرے لیے بڑے سکون کا باعث ہوگا. لیکن کوئی غلط کام اگر کر بیٹھا تو ندامت کا باعث ہوگا. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ جب تجھے غصہ آ جائے نا اور تو کھڑا ہو تو بیٹھ جا. اپنی یعنی اس کو جو آپ کی تیری حیت ہے جسم کی، اس کو تبدیل کر لے. کھڑا ہے تو بیٹھ جا، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جا. یعنی اپنی اس حالت کو بدل لینا، اپنی اس جگہ سے ہٹ جانا، یا اپنی جو حالت ہے اس کو تبدیل کر لینا، اس سے غصہ انسان کا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. کنٹرول کرنے کی ایبلٹی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. غصہ جب آئے انسان پانی پی لے، اس جگہ سے ہٹ جائے، برداشت کرنے کی کوشش کرے. اس جگہ کو تبدیل کرنا انتہائی مفید ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے. اس لیے کہ انسان جب وہاں پہ کھڑا رہے گا نا، جب تک وہ باتیں سنتا رہے گا تو غصہ تو اس کا پارا اوپر چڑھ رہا ہے، تو جیسے جیسے باتیں سنتا رہے گا وہ تو اوپر ہی چڑھتا رہے گا. لیکن جب اپنی حالت تبدیل کرے گا، اس جگہ سے ہٹ جائے گا یا کوئی اور کام کرنے لگ جائے گا، تو آہستہ آہستہ وہ لیول نیچے آتا جائے گا اور انسان آسانی کے ساتھ اپنی اس سچویشن کو کنٹرول کر لے گا. تو یہ ایک راز ہے زندگی کا، زندگی کی خوشیوں کا ایک راز ہے کہ انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرے. بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ سیکھنا پڑتا ہے. ہمارے اندر جو اتنا زیادہ یہ غم و غصہ بھرا ہوا ہے، ہر وقت جو ہے دوسرے انسان کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کی جان کے ہم درپے ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں تحمل، بردباری اور غصے کو کنٹرول کرنا یہ سیکھنا پڑے گا. اگر سیکھیں گے نہیں تو پھر بہت جو ہے جس طرف یہ حالات جا رہے ہیں بڑا مشکل کام ہو رہا ہے. یہ وہی دور آنے آ رہا ہے، یا یہ وہی دور سمجھیے کہ جا رہا ہے کہ جب قاتل کو معلوم نہیں ہے کہ وہ آگے والے بندے کو قتل کیوں کر رہا ہے، مقتول کو بھی معلوم نہیں ہے کہ مجھے کس جرم کی بنا پر آخر مجھے مار دیا گیا، میری جان لے لی گئی. نہ قاتل کو معلوم ہے نہ مقتول کو معلوم ہے. بغیر کسی وجہ کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذرا سی جو ہے وہ تکرار پہ انسان ایک دوسرے کی جان لینے پہ آ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو یہ ایک زندگی کے اندر جو ہمارے لیے ایک وبال ہے، اس وبال کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں کے اندر شامل کر دے جو غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں.
اس لیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ تو انسان کو دعا مانگنی چاہیے کہ ربا مجھے بھی ایسے پیارے بندوں کے اندر شامل کر دے کہ جن کی تو تعریفیں کرتا ہے، جن سے میرے ربا تو محبت کرتا ہے۔ تو یہ غصہ انسان کی زندگی کا، انسان کی خوشیوں کا اور انسان کے بہت سارے معاملات کا قاتل ہے۔ اس سے بچیے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق اپنے اندر تحمل پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں کہ یہ جو روش ہے، یہ جو ایک عادت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس کے حصول کے لیے ہم نے خود سے کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، ہماری جانب بھی اور دیگر تمام مسلم امہ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔